الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ازدواجی زندگی سے متعلق ایک نہایت ہی دلچسپ اور سبق والی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ ایک لڑکی نے جو بیان کی۔ صبا کہتے ہیں کہ میرے والد کی گاؤں میں اچھی عزت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پہلی اولاد عطا کی وہ تینوں بیٹے تھے، اس لیے انہوں نے منت مانگ کر اللہ تعالیٰ سے بیٹی کی دعائیں کی اور اللہ نے ان کو چوتھی بیٹی دے دی، جس کا نام انہوں نے صبا رکھا، جو کہ میں خود ہوں۔ لیکن اس کے لیے جو آزمائش والی بات تھی وہ میرا ایک بازو ایک پاؤں کمزور تھا، یعنی میں بیمار تھی، سوکھے کی بیماری تھی۔ لیکن والدین تو آخر والدین ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور اللہ کے کاموں میں کسی کو کیا دخل ہو سکتا ہے۔ میرے والد کو میری بڑی فکر رہتی، انہوں نے میرے علاج کی بہت کوشش کی۔ والد صاحب کو جس جگہ کا پتہ چلتا کہ وہاں سے ہو سکتا ہے وہ مجھے وہاں لے کر جاتے، لیکن چونکہ یہ پیدائشی تھا اس لیے یہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا، میرے والدین کو میری بڑی فکر رہتی تھی۔ میرے والد نے اپنے بیٹوں کو تعلیم پر بڑی توجہ دی اور اپنی کمائی کا ایک اچھا خاصا ان کی پڑھائی پر لگا دیا، اور یوں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے، اور اب وہ گھر سے باہر اپنی جاب پر رہنے لگے، اور گھر میں ہم 4 لوگ ہوتے۔ میرے والد میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ساتھ میں فکر مند بھی رہتی تھی۔ پھر والد صاحب نے بڑے بھائیوں کی ایک ساتھ شادی کر دی، اور شادی کو زیادہ عرصے نہیں گزرا تھا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے، اور ہمارا خیال تک بھی نہ رکھتے تھے۔ حالانکہ والد صاحب نے بڑے بھائی کو ڈاکٹر اس نیت سے بنایا تھا کہ وہ میرے علاج میں مدد کریں گے، لیکن شادی کے بعد تو جیسے وہ دونوں بھائی بیگانے ہو گئے۔ شروع میں تو 1-2 چکر لگا لیتے اور آہستہ آہستہ وہ بھی چھوڑ دیا۔ والد سہارا ضعیف ہو چکے تھے اور پھر اسی صدمے میں فوت بھی ہو گئے۔ اب میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا بوجھ والدہ کے سر پر آ گیا۔ میرا چھوٹا بھائی جو مجھ سے 3 سال بڑا تھا وہ بھی اسکول پڑھتا تھا، لیکن والد صاحب کے مر جانے کے بعد اس کو اسکول چھوڑنا پڑا اور اس نے دکان پر سیلس مین کی نوکری شروع کر دی، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر مشکل سے ہوتا۔ بڑے بھائی اور بھابیاں والد صاحب کی انتقال کے بعد آئے اور اگلے دن چلے گئے۔ شاید ان کی بیویوں کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کی معذور بہن کو سنبھالنا نہ پڑ جائے۔ میری والدہ بھی اب بہت دکھی ہو گئی تھی، لیکن علی چھوٹے بھائی کے سہارے زندگی گزر رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو امی نے علی سے کہا کہ بیٹا تم شادی کر لو تاکہ گھر میں بہو آ جائے جو تمہاری بہن کے ساتھ رہے۔ میرا کیا پتا کس وقت موت آ جائے اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ لیکن علی شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ بیویاں بیٹوں کو والدین سے دور کر دیتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری بیوی مجھے آپ سے دور کر دے تو آپ کا کیا ہوگا؟ امی کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا، کیونکہ میرے بڑے بھائیوں کی وجہ سے علی کا ذہن اسی تحت بن چکا تھا اور وہ اسی شادی کے لیے کسی صورت تیار نہ تھا۔ پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ایک دن ہماری امی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، اور جو گھر پر میں اور علی اکیلے رہ گئے۔ بڑے بھائیوں نے ہمارا حال پوچھنا ہی چھوڑ دیا، اور کیونکہ میں چارپائی پر تھی میں تو کوئی کام نہ کر سکتی تھی، اس لیے علی بہت پریشان تھا کہ امی کا سہارا بھی اب نہیں ہے جنہوں نے مجھے سنبھالا ہوا تھا۔ لیکن اب علی اور میں دونوں پریشان تھے۔ علی کو اپنے زیادہ میری پریشانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ ہماری پڑوسن نمرا بھابھی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمدردی ڈال دی۔ نمرا بھابھی منیر بھائی کی نئی دلہن تھی، وہ ہماری مجبوریوں کو سمجھ چکی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کام بھی کر دیا کرتی تھی، اور میرا منہ دھلواتی، مجھے واش روم لے کر جاتی اور بہنوں کی طرح میرا خیال رکھنے لگی۔ علی بھی نمرا بھابھی کی شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے مطمئن تھا کہ چلو دن میں میرا خیال رکھنے والا کوئی تو ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا، نمرا بھابھی ہمارا کھانا بھی بنا دیتی اور ہمارے گھر کے باقی کام بھی کر کے چلی جاتی۔ میرے ساتھ وقت گزرتا اور میرے ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی۔ میں بھی ان کی ہمدردی سے بہت خوش تھی۔ وہ مجھے وہیل چیئر پر بٹھا کر
اپنے گھر لے جاتی اور پھر مجھے بات کر جاتی کہ کوئی کام ہو تو تم دیوار کے پاس آ کر مجھے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوتا، میں آواز دیتی وہ فوراً پہنچ جاتی۔ اب منیر بھائی بھی ہمارے گھر آنے لگے اور وہ بھی کافی دیر ہمارے گھر بیٹھے رہتے، کبھی کبھی ہمارے گھر پر ہی کھانا کھا لیتے، لیکن پھر ایک دن اچانک انہوں نے اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن تو ہمارے گھر پر انہوں نے نمرا بھابی کو یہ بات کہہ دی کہ اگر تم علی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ بس یہ بات سن کر تو جیسے نمرا بھابی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو، وہ پھٹی آنکھوں سے منیر بھائی کو دیکھنے لگی، لیکن مصلحت اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جاتی۔ یہ بات میں نے بھی سن لی اور میں سمجھ گئی کہ منیر بھائی کو نمرا بھائی کا ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ نمرا بھابی پریشان ہو گئی کیونکہ ان کو ہمارے گھر کی مجبوری پتہ تھی، خاص طور پر میری مجبوری کہ مجھے ایک عورت ہی سنبھال سکتی تھی۔ بے شک علی میرا بھائی تھا، لیکن واش روم تک لے کر جانا اور باقی معاملات ایسے تھے جو علی کے کرنے کے نہیں تھے۔ میں نے بھی بھابی سے کہا کہ بھابی اگر منیر بھائی نے آپ کو نہ آنے دیا تو کیا ہوگا؟ نمرا بھابی نے کہا کہ وہ انہیں سمجھا دیں گی۔ ابھی علی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نمرا بھابی نے کس طرح اپنے شوہر کو سمجھایا۔ وہ ہمارے گھر آتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ علی گھر پر جلدی آ گیا اور نمرا بھائی نے ان کے لیے کھانا گرم کیا اور اس کو دیا، اور جیسے ہی وہ برتن اٹھانے لگی تو اوپر سے منیر بھائی آ گئے اور ان سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے علی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ان لوگوں کے بغیر نہ رہ سکتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم علی سے شادی کر لو۔ اس بات پر علی بھی بہت پریشان ہوا اور منیر بھائی سے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھابی کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ اور نمرا بھابی نے بھی بات کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اب بات کافی آگے نکل چکی تھی۔ اس دن منیر بھائی نے نمرا بھابی کو منع کر دیا کہ اب تم ان کے گھر نہیں جاؤ گی ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ نمرا بھابی روتی ہوئی چلی گئی اور رات میں سخت پریشان نہیں۔ علی بھی پریشان رہا کہ ہماری وجہ سے نمرا بھابی کے ساتھ یہ کیا سب ہو رہا ہے۔ اور اگلے دن وہی ہوا، نمرا بھابی نہیں آئی، نہ انہوں نے ناشتہ کیا اور نہ کسی نے میرا منہ دھلایا اور نہ کوئی مجھے واش روم تک لے جانے والا تھا۔ میں کسی طرح گھسٹ کر صحن تک گئی اور میں نے نمرا بھابی کو آواز دی، لیکن جواب میں ان کی سسکیاں سننے کو ملی۔ ادھر میں بھی بے اختیار رونے لگی۔ جب میرے رونے کی آواز ان کے کانوں میں گئی تو وہ بھاگی ہوئی آئی، مجھے حوصلہ دیا، میرا منہ دھلایا اور مجھے ناشتہ کرایا، اور اس کے بعد وہ منیر بھائی سے چھپ چھپ کے آنے لگی۔ پھر ایک دن منیر بھائی کے ایک دوست علی کو سمجھایا کہ تم منیر بھائی کو بولو کہ تم کسی لڑکے کو چاہتے ہو اور بہت جلد اس سے شادی کر لو گے تاکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور اس کا گھر بچ جائے۔ اور علی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے منیر بھائی سے یہ کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو، باقی لوگوں کو بتاؤ۔ علی نے کہا کہ وہ ایسا کرنے کو بھی تیار ہے۔ اب اگلے دن منیر بھائی کچھ لوگوں کو لے کر آئے تاکہ وہ علی سے بات سب کے سامنے کہلوائے۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے تو اس وقت اتفاقاً نمرا بھابی بھی ہمارے گھر پر موجود تھے۔ علی اندر کمرے میں تھا اور نمرا بھابی نے دروازہ کھولا اور منیر ان لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ اب اس نے نمرا بھابی کو لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ ڈالی کہ تم ان کے گھر سے باز نہیں آتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تم علی سے شادی کر لو۔ تو اس بار نمرا بھابی کا ظرف بھی جواب دے چکا، کیونکہ منیر نے سب کے سامنے ان کی پاکیزگی پر داغ لگا دیے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے طلاق دے دو، اس کے بعد کا معاملہ میرا ہے، میں شادی کروں یا نہ کروں۔ جو منیر بھائی نے نمرا بھابی کو ان لوگوں کے سامنے طلاق دے دی، کیونکہ نمرا بھابی کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، کیونکہ وہ میری خدمت اللہ کی رضا کے لیے کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا۔ علی کو بھی سخت جھٹکا لگا کہ ان کی وجہ سے نمرا بھابی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ البتہ نمرا بھابی نے ہمارا ساتھ نہ چھوڑا اور بہنوں کی طرح مجھے سنبھالتی رہی۔ میں نے علی سے کہا کہ وہ نمرا بھابی سے نکاح کر لیں، اگرچہ وہ اس سے 6 سال بڑی ہیں، لیکن یہ اتنا فرق نہیں ہے اور ان کا ہم پر اتنا احسان بھی
भी है, उनका हम किसी भी सूरत बदला नहीं दे सकते। और चूंकि निम्रा भाभी की पाकीज़गी के बारे में हम दोनों बहन भाई अच्छी तरह जानते थे, इसलिए अली ने हामी भर ली और इन दोनों की शादी हो गई। निम्रा भाभी अब पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगी और फिर अल्लाह ने अली और निम्रा भाभी को औलाद की नेमत से नवाजा। हालांकि मुनीर भाई से उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मेरे 4 भतीजे और भतीजी हैं और अली की अपनी दुकान और हम खुशी से ज़िंदगी बसा रहे हैं। इसके बाद मुनीर को अब तक शादी नहीं हुई और तलाक के बाद उसके बुरे हालात हैं। इसलिए मेरी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि कभी भी जल्दबाजी में तलाक का फैसला न करें। याद रहे, तलाक का अमल ऐसा है जो अर्श को भी हिला देता है। ये जायज़ होने के बाद अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा तरीन अमल है। ये कहानी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारी वीडियोस को सराहते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।